میرے شوہر کا روز کا معمول تھا کہ وہ گولی کھا کر جب کرتا تو آدھا گھنٹہ فارغ ہونے کا نام ہی نہ لیتا۔ اس دوران میں کئی بار اپنا نیچے سے پانی چھوڑ جاتی، لیکن میرا شوہر پتہ نہیں ایسی کون سی گولی کھاتا تھا آدھا گھنٹہ لگاتار۔ لیکن ایک بات جو مجھے بہت بری لگتی تھی کہ میرا شوہر پیچھے فارغ ہوتا تھا۔ مجھے بچے کی بہت خواہش تھی، لیکن میرا شوہر ہر بار یہی کام کرتا تو مجھے بہت غصہ آ جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ آج رات بھی شوہر نے یہی کام کیا، مجھے الٹا لیٹنے کو کہا، لیکن میں نے منع کر دیا کہ مجھے آج درد ہو رہا ہے، میں جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ وہ رات تو گزر گئی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے ہاتھ سے شوہر کو فارغ کیا۔ اب ہر رات یہی ہونے لگا کہ شوہر گولی کھا کر مجھے کہتا کہ اگر درد ہو رہا ہے تو اپنے ہاتھ سے ہی کرو۔ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ٹھیک لگا۔ میری جان چھوٹ گئی تھی، لیکن ایک رات مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے اپنے شوہر کو ایک کے بجائے 2 گولیاں کھلا کر کہا کہ آج میرے پیچھے کا موڈ ہے، لیکن جیسے ہی میں الٹی ہو کر آج جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پھر وہی شور شرابہ، بیوی کا وہی رونا دھونا۔ اماں تو روز روز اس بیماری سے تنگ آ چکی تھی، اب میں بھی تھکنے لگا تھا۔ جمعرات کا دن تھا، میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کی حالت خراب ہوئی، اسے دورہ پڑ رہا تھا اور پھر مجھے مولوی اللہ دتہ کے پاس لے جانا پڑتا تھا۔ آج بھی میں گھر داخل ہوا تو حالات مختلف نہ تھے۔ میری بیوی سر پکڑے بیٹھی تھی، کبھی اپنے بال نوچتی، کبھی حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالتی۔ اماں تو اس کی حالت دیکھ کر گھبرا جاتی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی گاڑی نکالی اور ان کو سنبھالتے ہوئے گاڑی تک لے آیا۔ اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے اسے مولوی اللہ دتہ کے آستانے پر لے گیا۔ مولوی صاحب جوان شہر کے جانے مانے مفتی صاحب تھے، ان کے پاس جو بھی جاتا شفا ملتی۔ میری بیوی کا معاملہ بھی کچھ الگ تھا۔ ہر جمعرات میں اسے مولوی صاحب کے پاس لاتا تھا اور اسے دم کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ میں تو اس پر خوش تھا کہ چلو زندگی میں سکون تو تھا۔ ہفتے کے دن آرام سے کٹ جاتے تھے۔ خیر مولوی صاحب کے آستینے پر پہنچ کر میں نے اور امی نے اس کو آستانے پر چھوڑا اور باہر جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں بھی ہم پریشان تھے۔ ہر بار جب نگین صاحب کے پاس جاتے تو اسے آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ مولوی صاحب دم کرتے اور اسے باہر بھیج دیتے، بلکہ یوں کہہ لو کہ وہ خود ٹھیک ٹھاک ہو کر باہر آ جاتی، مگر آج آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا لیکن ابھی تک باہر نہ آئی۔ مجبوراً خود ہی آستینے کی طرف جانا پڑا تو مجھے نگین کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ آستانے سے باہر آ گئی۔ وہ مکمل ٹھیک تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ اماں نے مجھے کہا کہ ہمیں اس کا کوئی مکمل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ کل کو مولوی صاحب نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ساری زندگی تو یہیں درباروں کے چکر نہیں لگا سکتے۔ بہتر ہے کہ تم مولوی صاحب سے خود بات کرو اور تعویذ لا کر دو جس سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال میں نے سوچا اگلے دن دیکھا جائے گا۔ اگلی رات جمعرات آئی۔ نگین کی حالت خراب ہو گئی۔ میں اسے لے کر اماں کے ساتھ والے آستانے پر لے گیا۔ جیسے ہی آستانے کے اندر قدم رکھا مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ اب کی بار وہاں مولوی صاحب موجود نہیں تھے۔ ان کی جگہ کوئی اور دھیر عمر کا آدمی تھا۔ یہ بھی بھلے شکل سے مفتی لگتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس میری بیوی کا علاج ہے یا نہیں۔ میں نے نگین کو اندر جانے کا کہا۔ نگین اندر گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر جب 2-3 منٹ بعد وہ آستانے سے باہر نکلی اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اس کی طبیعت بحال ہو گئی، مگر ابھی تک وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اتنی دیر میں مولوی صاحب اٹھ کر باہر آ گئے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے سلام کے بعد پوچھا۔ تب میری اماں بتانے لگی کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، جمعرات کو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، پھر اسے مولوی صاحب کے پاس لانا پڑتا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مستقل علاج ہو جائے۔ مولوی صاحب نے اماں کی باتیں سنی اور کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو 3 راتوں 3 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن اس میں بہت دھیان و احتیاط کی ضرورت ہوگی، ساتھ ہی آپ کو یہ لوازمات بھی چاہیے۔ مولوی صاحب نے جب لوازمات کی فہرست بتائی، اماں کا تو سر گھوم گیا۔ وہ بولی یہ تو میں نہیں کر سکتی، اگر آپ ہماری طرف سے یہ چلہ کر دیں تو ہم آپ کو ساری چیزوں کی قیمت ادا کر دیں گے۔ میں یہ چلہ خود اپنی طرف سے کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو نگین کو میرے آستانے پر چھوڑنا ہوگا۔ مجھے اور میری ماں کو مولوی صاحب کی مہارت پر پہلے ہی یقین ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح 5 منٹ میں نگین کی حالت بہتر ہوئی تھی، پہلے والے مولوی صاحب کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آدھا یا 1.5 گھنٹہ دم کرتے، تب جا کر نگین سنبھلتی۔ اب کی بار نگین بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ آپ کی بیوی کو 3 دن آستانے پر رہنا پڑے گا،
پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔